شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے مجھے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں اس تھپڑ پہ حیران رہ گئی کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری غلطی کیا ہے، اور پھر میرے شوہر نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنی ماں کے سامنے پھینکا اور ایسے الفاظ ادا کیے کہ میری روح کانپ گئی۔ میں نے روتے ہوئے ظلم کی وجہ پوچھی تو میری ساس نے جو بات کہی وہ سننے کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر تو میرے دل میں کئی ارمان لیے میں اپنے شوہر کے کمرے میں سجی سنوری بیٹھی تھی، زیورات اور سرخ عروسی خوبصورت جوڑے میں بیٹھی ثاقب کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی ثاقب کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ ثاقب ابھی کمرے میں آئیں گے اور مجھے پیار بھرے انداز میں منہ دکھائی دیں گے۔ میں تو پہلی نظر میں ہی ان پر مر مٹی تھی، ان کی تصویر دیکھتے ہی میں دل و جان سے ان پر فدا ہو گئی تھی اور وہ بھی مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ شادی سے پہلے جب بھی وہ گھر آتے تو میرے لیے بہت سارے تحفے لاتے اور میری ساس بھی مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی، میرے بہت لاڈ اٹھاتی تھی۔ ہمارے نکاح کی تقریب 4 ماہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ نکاح پر ثاقب نے مجھے ڈائمنڈ کی رنگ پہنائی تھی۔ میری ساری دوستیں اور سارے رشتہ دار میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ بہت خوبصورت میرا نکاح ہوا۔ اس کے بعد میری ساس نے میری والدہ سے اجازت مانگی کہ عالیہ اور ثاقب کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے تاکہ بے تکلفی بڑھ سکے۔ ثاقب اکثر گاڑی میں آتا اور مجھے اپنے ساتھ باہر کسی ریسٹورنٹ میں لے جاتا اور ہم خوب باتیں کرتے، انجوائے کرتے، رومانٹک باتیں کرتے۔ وہ مجھے ڈنر وغیرہ کر کے گھر چھوڑ دیتا اور ہماری زندگی کے بہت خوبصورت لمحات تھے اور تب میرے دل میں بہت ہی خوشی اور تسکین حاصل ہوتی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ یہ سب ایک ڈھونگ ہوگا۔ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے؟ ابھی رخصتی سے 15 دن پہلے ثاقب نے مجھے فون پر ٹرپ کے بارے میں بتایا کہ میں تمہیں ہنی مون پر ناران کا گان لے کر جاؤں گا، ہم بہت سیر و تفریح کریں گے۔ یہ سن کر میں خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی، اپنے کمرے میں آئینے کے آگے کھڑی اپنی قسمت پر اترا رہی تھی۔ میری والدہ مجھ سے کہتی تھی کہ میری بیٹی ہے ہی بہت پیاری، دیکھنا اس کی قسمت بھی بہت پیاری ہوگی، اور مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اتنا پیار کرنے والا شخص میری زندگی کو عجیب سے دوراہے پہ لا کھڑا کرے گا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب کہتے ہوئے بھی میرا دل لرز جاتا ہے۔ ابھی بھی اپنے کمرے میں ثاقب کا شرماتے ہوئے بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ثاقب بندہ داخل ہوا اور میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہونے لگی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور کچھ نہ بولے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آج کی رات وہ مجھ سے بہت کچھ کہیں گے، مگر وہ چپ تھے۔ جب یہ خاموشی طویل ہونے لگی تو مجھے کچھ تعجب سا ہوا کہ آخر ثاقب کیوں چپ ہیں۔ مجھے تو کہتا تھا کہ وہ مجھے میری منہ دکھائی دیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ الٹ تھا۔ ثاقب تو غصے سے سرخ ہو رہے تھے، وہ مسلسل خاموش تھے۔ اس خاموشی کو 20 منٹ گزر گئے، پھر میں نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ میں نظریں جھکائے ہاتھ ثاقب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی کہ لائیں میری منہ دکھائی دیں۔ میں نے بڑے مان سے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے مجھے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا جو میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ ان کا تھپڑ کھاتے ہی میں بیڈ پر گر گئی، اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ میں تو سمجھ ہی نہیں پائی میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ثاقب میرے بال چھوڑیں، مگر انہوں نے مجھے باہر بیٹھے میری ساس سکینہ بیگم کے قدموں میں جا کر پھینک دیا اور بولے چل اماں، جو تو نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا، اب یہ لڑکی تیرے حوالے ہے۔ سالوں سے جس بدلے کی آگ میں تو جل رہی ہے، اپنا ایک ایک حساب پورا کر لے۔ جو سنتے ہی میں ششدر رہ گئی اور کانپ اٹھی۔ میرا رخسار تھپڑ سے سرخ ہو چکا تھا اور میرے بال گر گئے تھے۔ میری بہت بری حالت تھی، رو رو کر میری ہچکی بن گئی تھی۔ میں بہت نازک سی طبیعت کی مالک تھی۔ آج تک میرے والدین نے مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے اور پہلی رات ہی میں تھپڑ کھا چکی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں وہاں اپنی ساس کے قدموں میں گر کر رو رہی تھی۔ وہ مجھے بہت غصے سے گھور رہی تھی، ان کی آنکھوں میں تو جیسے بدلے کی آگ تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے جبڑوں کو زوروں سے
پکڑا اور کہنے لگی، برسوں سے انتظار تھا اس وقت کا مجھے، اور وہ آج آ گیا۔ اب دیکھنا بہت مزہ آئے گا، میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تم موت کی دعا مانگو گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک اندھیرے کمرے میں جا کر بند کر دیا اور باہر سے دروازے کو لاک کر دیا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، دروازہ پیٹتی رہی کہ مجھے کیوں یہاں بند کیا گیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مگر کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ اس کمرے میں نہ ہی کوئی لائٹ تھی اور نہ ہی کوئی پنکھا، بس ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، وہ بھی بہت اونچی تھی، جہاں سے چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے کمرے میں کافی وقت گزر چکا تھا اور وہاں کوئی نہیں آیا، اور اب تو یہ حالت تھی کہ میں رو رو کر تھک چکی تھی، بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی کہ اچانک میری ساس سکینہ بیگم نے دروازہ کھولا، ایک پلیٹ میں کھانا اور ایک گلاس پانی کا لیے غصے سے میرے سامنے پلیٹ پٹک کر رکھ دی اور میرے سامنے بیٹھ گئی اور شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں بالکل بے جان سی ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ لے کھانا کھا، آخر تجھے زندہ بھی تو رکھنا ہے، تجھے میں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گی۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ مجھے بتائیں آخر میرا قصور کیا ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس بات کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور مجھے بہت بری طرح پیٹنے لگی۔ میں بہت روئی، چلائی۔ پیچھے کھڑے ثاقب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے پر خاموش تھے اور غصے سے زور زور سے قدم اٹھاتے ہوئے کہیں چلے گئے۔ پھر سکینہ بیگم نے مجھے بہت مارا کہ میرے جسم پر زخم کر دیے، اور جب مار کر تھک گئی اور پھر دوبارہ سے مجھے اسی کمرے میں بند کر کے چلی گئی۔ درد کے مارے میرا جوڑ جوڑ دکھنے لگا تھا اور ہونٹ کے کناروں سے تو خون بھی نکل رہا تھا۔ میں اس عجیب و غریب کشمکش میں تھی کہ اچانک میری زندگی میں یہ کیسا موڑ آ گیا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ میں تڑپ تڑپ کے روئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اتنا روئی کہ روتے روتے میرا حلق خشک ہو گیا اور بھوک سے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کھانا کھایا اور پھر روتے روتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو کیا دیکھتی ہوں، میرے ہاتھ کو میری ساس رسی سے باندھ رہی ہے۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے اپنے ہاتھ کھینچنے چاہے، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، میں اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکی۔ میں نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں، آخر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ ان کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا ہو۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی پڑی تھیں اور میرے ہاتھوں کو زور سے رسی سے باندھ دیا۔ دوبارہ میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگی، سکینہ بیگم نام ہے میرا، جب تک میں تجھے اذیت میں دیکھوں گی تب تک میرے دل کو سکون ملتا رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ سکینہ بیگم کہنے لگی کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، بڑی عمر پڑی ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا جرم کیا ہے۔ میرے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشانات پڑ چکے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ کر آزاد کرنا چاہا، مگر کلائیوں میں سے خون ٹپکنے لگا۔ میں اپنی آنکھوں میں دردناک آنسو لیے رو رہی تھی۔ وہ بھی ایک وقت تھا کہ میرے والد مجھے شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا ایک پل ایک بار پھل کاٹتے ہوئے میرے ہاتھ پر ہلکی سی چھری کیا لگ گئی تھی کہ انہوں نے تو گھر میں طوفان اٹھا لیا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے پٹی کروانے کے لیے۔ میرے والد مجھے بہت پیار کرتے تھے، مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ کبھی میری والدہ مجھے کوئی کام کہہ دیتی تو میرے والد فوراً ٹوک دیتے اور وہ کہتے تھے کہ میری پیاری بیٹی کو کوئی کام نہ کہا کرو۔ میں اپنے والدین کی بہت لاڈلی تھی اور اب اس لاڈلی کا حال بہت برا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا۔ جس کمرے میں سکینہ بیگم نے مجھے بند کر رکھا تھا، اس کمرے میں تو روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ صبح کے وقت اس چھوٹی سی کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آتی۔ مجھے اس کمرے میں بند کیے کوئی 10 دن ہو گئے تھے۔ میری زندگی تو جیسے اچانک سے ایسے دردناک ہو گئی تھی کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، جو کہ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھے کمرے میں رات کے وقت تو اتنا خوف آتا کہ کبھی بلیوں کے گھررانے کی آواز میرے کانوں میں پہنچتی تو میں خوف کے مارے کانپنے لگتی۔ میں چیختی چلاتی اور ایک دن میری چیخوں کی آواز سن کر ثاقب آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میری حالت بہت بگڑ رہی ہے۔ انہیں مجھے دیکھ کر کچھ ترس آ گیا تو وہ مجھے اس کمرے سے باہر لے کر گئے اور ٹھنڈے پانی کا گلاس میرے سامنے رکھ دیا اور خاموشی سے میرے پاس کھڑے ہو گئے اور افسوس بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے انہیں میری اس حالت پر ترس آ رہا ہو۔ میں نے پانی پیا،
इतनी देर में सकीना बेगम वहाँ आ गई और चीखने लगी, गुस्सा करने लगी। साकिब, तुम्हें किसने कहा था कि इसको बाहर निकालने के लिए? और उसने मेरा हाथ पकड़कर वापस इस कमरे में जाने के लिए धकेल दिया और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। और मैंने आवाज़ें दी कि रुकिए, मुझे बताइए ये सब क्या हो रहा है, मेरा कसूर क्या है? आप लोग मेरे साथ ऐसा जानवरों वाला क्यों सलूक कर रहे हैं? मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया है? इन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं रोती रही, रो रो कर मेरी आंखें सूज गईं। दिन ब दिन मेरी रंगत खराब होने लगी। मुझे ठीक से खाने को नहीं दिया जाता था। इस अंधेरी कोठरी में कैद होकर रह गई थी। रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती रहती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मुझे इस अजाब से निकाल। मैंने इन लोगों से कहना ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ अपने रब से मदद मांगती थी, क्योंकि इनके पूछने का मतलब मज़ीद मार खाना था। मैंने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और अपने रब से रो रो कर दुआएं मांगी। फिर कुछ सुकून मिला। मुझे अपने रब से बहुत उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मैं यहाँ से आज़ादी हासिल कर लूँगी। वक्त गुजरता रहा, दिन ब दिन मेरी सास का मुझ पर जुल्म बढ़ता रहा। मुझे इतनी हैरानगी होती कि ये तो शादी से पहले मेरे इतने नखरे उठाती थी और आज मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। ये सोचती कि पता नहीं कौन सा बदला ले रही है, कैसा बदला है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो मैं ही ख़त्म हो रही थी। मैं बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। मेरा रंग, मेरी खूबसूरती सब ढलती जा रही थी। यहाँ सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलता और जुल्म की तो हद ही नहीं थी। लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हुई थी और अल्लाह से दुआ जारी रखी। जब साकिब वापस आए तो कुछ दवाइयाँ साकिब ने हाथ में पकड़ी हुई थी। सकीना बेगम की हालत कुछ ठीक नहीं थी। इन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर का मर्ज था। साकिब ने इन्हें कमरे में लिटाकर मुझे आकर कहा कि आज से खाना तुम बना लिया करो, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। वरना सकीना बेगम अपने किचन में मुझे पाँव रखने भी नहीं देती थी, बस सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह करवाती थी। फिर मैंने किचन भी संभाल लिया। मेरे बनाए हुए खाने साकिब और इनकी माँ को कुछ पसंद आने लगे। जितने दिन वो भी खामोश रही, मैंने इनकी खिदमत की और बीमारी की हालत में इन्हें संभाला। वो मुझसे बात ना करती और ना ही मेरे पास आती। खाना खाती और लेट जाती और आराम करती। मुझे कमरे से कुछ आज़ादी मिल रही थी। मेरी अल्लाह पर उम्मीद बढ़ गई कि एक ना एक दिन मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगी। मैं अंदर ही अंदर मरती जा रही थी कि किसी तरह मेरी वालदा से राब्ता हो जाए। लेकिन मेरा राब्ता होना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो ससुराल में शौहर से ही गिफ्ट में मिलते थे और मेरी तो शादी की रात ही भयानक और दर्दनाक थी, जो कि मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अभी शुक्र हुआ कि एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी कि सकीना बेगम कमरे में आ गई और मेरे हाथ पकड़कर गर्म पकौड़ों से लगा दिए। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। सकीना बेगम थी कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और वहाँ गर्म पतीले से मेरा हाथ जल रहा था। मैं तड़प रही थी। इतने में साकिब अंदर आ गए। इन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और मुझे बचाया। फिर वो कहने लगे कि अम्मा, ये कैसे जहालत वाले काम कर रही हो, छोड़ दो इसे, चलो मेरे साथ, मुझे आपसे बात करनी है। वो ये बोलकर इनका हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। मैं रोने लगी। मेरा हाथ जल चुका था। अपनी माँ को एक कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दरवाजे में छुपकर खड़ी हो गई। इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, पर मैं नाकाम रही, क्योंकि आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। अगले दिन किचन में जब मैं दोबारा खाना बनाने गई तो सकीना बेगम दाखिल हुई। पहले तो मैं इनको देखकर घबरा गई, सोचा कि फिर कुछ करेंगी, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ ना कहा। खामोशी से अपने किचन में से खाना पीना दिया और लेकर बाहर चली गई। साकिब मेरे पास आए और बोले, आओ हमारे साथ आकर नाश्ता करो। आज मैं नाश्ता बाहर से लेकर आया हूँ। तुम्हें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ पर वैसे भी चोट लगी हुई है। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर नाश्ते की टेबल पर ले गए। मैं इनके साथ वहाँ एक चेयर पर बैठ गई। वहाँ पे सकीना बेगम और साकिब नाश्ता करने लगे। मैं चुपचाप बैठी रही। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इनके साथ नाश्ता करूं। ये लम्हात मेरे लिए कुछ हैरान कुन थे। साकिब ने कहा, ये लो नाश्ता कर लो। आज तो ऐसा था कि बड़े ही दिन बाद कुछ पेट भर के खाया होगा। नाश्ता करते ही साकिब ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया और साथ ही एसी चला दिया। आज का दिन तो मेरे लिए कुछ और ही नया मोड़ लेकर आया था। साकिब ने कहा कि तुम यहाँ पर आराम करो, शाम में आऊँगा, कमरे से बाहर मत आना। कोशिश करना बिला ज़रूरत कमरे से बाहर
باہر نہیں نکلنا۔ جب شام کو میں آؤں گا تو تم ریڈی رہنا، ہم آج رات کو باہر ڈنر کرنے جائیں گے۔ میں تو بس ان کی باتیں حیرانگی سے سنتی رہی۔ آخرکار 20 دن بعد ان کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں خاموش کھڑی دیکھتی رہی اور وہ تیار ہو کر آفس چلے گئے۔ کتنے دن بعد میں نے اپنے کمرے میں آ کر کچھ سکون لیا تھا، ورنہ 20 دن جو میں نے اندھیرے کمرے میں گزارے تھے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس کے سامنے تو یہ کمرہ میرے لیے جنت تھا۔ اپنے کپڑوں میں سے ایک نیا سوٹ نکالا اور فریش ہو کر تیار ہونے لگی۔ آج تو میں ایسے سوئی کہ شام کو ثاقب نے ہی مجھے آ کر اٹھایا تھا۔ ثاقب میرے لیے جوس اور ریفریشمنٹ کا کچھ سامان لے آئے۔ کمرے میں داخل ہوئے، میرے لیے ایک کام کرنے والے نوکر کو لے کر آئے تھے۔ وہ کھانے پینے کی چیزیں ایک ٹرالی میں رکھ کر لایا تھا۔ ثاقب نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور ثاقب نے مجھے کہا، یہ جوس پی کر ریڈی ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت ڈریس لایا ہوں، یہ پہن لو، ہم باہر چلیں گے اور آج تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا۔ یہ سن کر مجھے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ جس کا میں کتنے دنوں سے صبر کر کے بیٹھی ہوئی تھی وہ باتیں میرے ذہن میں آ گئیں۔ میں جلدی سے ریڈی ہوئی۔ جب گھر سے نکل رہی تھی تو میری ساس سکینہ بیگم بھی بیٹھ گئی اور آرام سے ہمیں دیکھ رہی تھی، پر کچھ نہیں بولی۔ خاموشی سے مجھے اور ثاقب کو دیکھتی رہی، لیکن خاموش بیٹھی رہی۔ میں ان کی طرف دیکھ کر ڈر رہی تھی کہ ہمیں کہیں روکنے کی کوشش نہ کریں، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا اور مجھے نظر انداز کر دیا۔ اپنا ٹی وی لگا کر دیکھنے لگی۔ ثاقب نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پہلے تو بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ میں گئے۔ وہی ریسٹورنٹ تھا جہاں ہم رخصتی سے پہلے جایا کرتے تھے، جہاں ہم رومانٹک باتیں کیا کرتے تھے۔ ثاقب نے مجھے آخری بار پھولوں کا گلدستہ بھی یہیں پر دیا تھا۔ ثاقب نے ساری میری فیوریٹ ڈشز آرڈر کی تھی۔ کھانا آنے میں ابھی ٹائم تھا اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب ملے۔ آج مجھے پتہ لگنا تھا کہ آخرکار مجھے کس چیز کی سزا ملی ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارا کھانا آ گیا۔ ثاقب نے مجھے بہت ہی پیار سے کھانا سرو کیا۔ میری تو حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن ثاقب آرام سے کھانا کھائے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ہم نے ڈنر کیا میں اس انتظار میں تھی کہ وہ مجھے کچھ بتائیں گے۔ انہوں نے بل پے کر کے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ریسٹورنٹ سے باہر لے کے آئے۔ آج وہ بہت ہی پیار سے پیش آ رہے تھے۔ اتنے دن سے انہوں نے ایسی بے رخی دکھائی تھی، مجھے اس سے ایسی امید نہیں تھی، اور آج پھر سے جیسے رخصتی سے پہلے کے دن آ گئے۔ اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے ایک باغ میں لے گئے، وہاں پر ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ مجھے بتائیں یہ سب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سب بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ کہ یہ 20 دن تمہارے کیسے تھے۔ میں کیا کہتی، میں تو رو پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنا روئی کہ روتے روتے کہا میری زندگی کے بہت ہی خوفناک دن تھے جو کہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میرے والد اور والدہ نے تو مجھے بہت ہی شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا، مجھ پر یہ وقت آئے گا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے تو صرف یہ 20 دن تھے، ہم نے ایسے ہی 20 سال دردناک اذیت میں گزارے ہیں۔ وہ امید بخارا اپنے ہی والد کی وجہ سے یہ بات، وہ بھی میرے اپنے ہی والد کی وجہ سے۔ یہ بات سن کر آنکھیں میری پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ثاقب بولے، پہلے دور میں تمہارے والد عرفان میرے والد بشیر کے پاس دبئی میں جاب کیا کرتے تھے، مگر بشیر صاحب ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے اور عرفان صاحب ان کے پاس ایک چھوٹی سی نوکری کیا کرتے تھے۔ بشیر صاحب کو عرفان پر بہت بھروسہ تھا، ان کا وہ پرسنل سیکریٹری تھا۔ ہر پریشانی، ہر غم میں بشیر صاحب عرفان کا بہت ساتھ دیتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو کہ بہت ہی مناسب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ بشیر صاحب کی یہی غلطی تھی کہ وہ دل کے بہت صاف تھے اور لوگوں کے دھوکے میں جلدی آ جاتے تھے۔ اس طرح تمہارے والد عرفان نے میرے باپ کو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا۔ فائل سائن کروانی ہوتی تو وہ آنکھیں بند کر کے ان پہ احسان کر دیتے کہ عرفان تو اتنے سالوں سے سب کچھ سنبھال رہا ہے اور بہت ہی ایمانداری سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ میری امی کی حالت بگڑ رہی تھی، پھر یہ چھوٹی سی بہن پیدا ہوئی۔ میرے والد کو دبئی سے فوراً کراچی ہمارے پاس آنا تھا۔ انہوں نے
انہوں نے کہا کہ سب کچھ عرفان سنبھال لے گا۔ ایک دن انہوں نے ایک ایسی فائل پر سائن کروایا کہ جس میں میری ساری کمپنی کی ملکیت عرفان کے نام پر ہو گئی۔ جب میرے والد یہاں پہنچے تو میری چھوٹی بہن پیدا ہوتے ہی انتقال کر چکی تھی۔ میرے والد بہت ہی افسردہ ہو گئے۔ ان کا دل نہیں کیا ہمیں روتا چھوڑ کر واپس دبئی جانے کا۔ وہ کچھ ماہ ہمارے پاس رک گئے اور عرفان کو سارا بزنس، سارا کام فون پر ہی سمجھا دیا۔ عرفان بظاہر اپنا سب کام ایمانداری سے کر رہا تھا۔ جب معاملہ ٹھنڈا پڑا تو میرے والد دوبارہ دبئی گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرفان اس کمپنی کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ سارے سٹاف کو یہی پتا تھا کہ سیکنڈ نمبر کے اب عرفان اس کمپنی کا مالک ہے۔ بشیر صاحب نے اپنی خوشی سے عرفان کو یہ کمپنی دے دی ہے کیونکہ میرے والد کے پاس ایسی کمپنیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر میرے والد کو بہت دکھ ہوا۔ اتنا بڑا دھوکہ مجھے عرفان نے کیسے دے دیا؟ کاش میں وہ پیپرز پڑھ ہی لیتا۔ انہوں نے عرفان پر بہت غصہ کیا اور دھمکیاں دی کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ عرفان نے فوری پلاننگ کر کے میرے والد کو قتل کروا دیا۔ اس دن مجھے اپنے والد کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں اپنا برتھ ڈے کیک تیار کر کے بیٹھا تھا، اپنے والد کا انتظار کر رہا تھا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک ایمبولینس آئی جس میں میرے والد کی باڈی نکلتی ہے، اور اس وقت میں صرف 10 سال کا تھا۔ یہ دن تو ایسا ہمارے لیے قیامت کا تھا کہ ہمارے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، اور میری والدہ کمزور تھی، وہ کیا ہی کر لیتی۔ میری والد کی تدفین کے بعد خاندان والے اور رشتہ داروں نے مجھے دبئی جانے کا کہا اور باقی کمپنیز کی فائل لانے کا کہا، کیونکہ ان کے بعد تو میں ہی ان کا اکلوتا وارث تھا۔ جب میں اپنے بڑوں کے ساتھ دبئی گیا تو وہاں جا کر کیا پتہ لگتا ہے کہ باقی کی پاور آف اتھارٹی بھی عرفان صاحب کے نام ہے۔ یہ دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، تمہارے والد عرفان صاحب نے سب کچھ ہڑپ لیا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں سب کے بیچ میں تمہارے والد کا گریبان پکڑ کر انہیں مارنے لگا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ اس وقت وہ طاقتور ہیں۔ عرفان صاحب کو اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ لوگوں نے مجھے ان سے بھی پیچھے چھڑوا لیا، لیکن وہ تو بہت ہی سنگ دل تھے، انہوں نے مجھے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ میری والدہ نے بھی صبر کر لیا۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایک دن میری والدہ نے مجھے کچھ پیسے دیے کہ سودا لے کر آؤ۔ میں گھر واپس آ رہا تھا کہ اچانک ایک گاڑی میرے پاس آ کر رک گئی، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے مجھے اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ تمہارے والد صاحب نے مجھے اغوا کروا لیا تھا اور ایک ایسے کمرے میں بند کروا دیا جہاں نہ پنکھا تھا نہ روشنی تھی۔ میں وہاں روتا تڑپتا رہا۔ 3 ماہ میں نے وہاں گزارے۔ تڑپا کر ایک وقت کا کھانا دیتے اور مارتے بھی، اور میری امی کو دھمکیاں دی کہ یہ گھر خالی کر دو اور یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، ورنہ اپنا شوہر تو تم کھو چکی ہو، اب اپنا بیٹا بھی کھو بیٹھو گی۔ میری اماں ڈر گئی۔ فوراً سے انہوں نے گھر تمہارے والد کے کہنے پر خالی کر دیا اور ہم وہاں سے بہت دور چلے گئے۔ ہم دونوں بدلے کی آگ میں تڑپ رہے تھے۔ ہم تو سڑک پر آ ہی گئے تھے صرف تمہارے والد کے دھوکے کی وجہ سے، اور ان 20 سالوں میں ہم نے بہت ہی تنگیاں دیکھی۔ میری والدہ ماسیوں کی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، پھر آہستہ آہستہ ہمارا وقت بدلنا شروع ہوا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی جوائن کی، جس سے مجھے دن دگنی رات چگنی ترقی حاصل ہوتی رہی۔ پھر ایک دن دوبارہ اپنا بزنس اپنے والد کی طرح کھڑا کیا۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے لیکن نصیب سے نہیں۔ ویسے بھی جن کے خون میں اپنے والد کی طرح کاروبار کرنے کی صلاحیت ہو، وہ دوبارہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے اس سے کوئی کتنا ہی دھوکے سے چھین لے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ رہنے دیتے ہیں، لیکن میری ماں اتنے سالوں سے میرے والد کو یاد کر کے تڑپتی رہی، روتی رہی۔ میرے والد والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بدلے کی آگ میں جلتی رہی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اس عرفان کی ایک بیٹی بھی ہے اور عرفان باہر کے ملک میں دوسری شہادتیں کر کے بیٹھا ہے، جو اپنا کو سگا نہ ہو سکا تو غیروں کا کیا ہو سکتا ہے، لیکن اسے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، اسے تو اس نے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، اس کی جان تو اصل اس کی بیٹی نادیہ میں ہے۔ جب ہم اسے اذیت دیں گے تو ہمارا کچھ بدلہ پورا ہوگا۔ ثاقب کی باتیں سن کر میں اپنی اذیت بھول گئی تھی۔ ثاقب نے مجھے کہا، ہمارا ایسا ظرف نہیں ہے، میں تمہیں پھر بھی کہوں گا کہ اگر تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتا۔ تمہارے والد نے جو بھی کیا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اور میں نے اماں کو بھی یہی سمجھایا کہ تمہارے ساتھ زیادتی یا بدلہ لے کر ہمیں کیا مل جائے گا؟ کیا مجھے میرے والد مل جائیں گے؟ جو وقت ہم نے مشکلات
رات میں گزارا وہ تو گزر چکا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ہی بات کہوں گا کہ تمہارے اپنے والد یا مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ثاقب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ شادی میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، لیکن نکاح کے بعد مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی ساری باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے میں خاموش ہو گئی۔ میں نے انہیں جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ثاقب پریشان ہو گئے کیونکہ وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن میرے جواب کا بھی بے صبری سے انتظار تھا۔ ثاقب کہنے لگے، دیکھو واقعی میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب ماں تمہارے پر ظلم کرتی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا تو میں بھی پوری رات کمرے میں بیٹھتا تڑپتا رہتا تھا اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا، یہ سوال تو میری والدہ نے مجھ سے بہت پہلے پوچھا تھا جب میرے والد نے دوسری شادی کی تھی کہ بتاؤ نادیہ، کیا تم اپنے والد کے ساتھ رہنا چاہو گی یا والد کے ساتھ؟ تو میں نے اپنی والدہ کو چنا تھا کیونکہ میری ماں میرے لیے بہت قربانیاں دے چکی تھی اور میں ان کے ساتھ ہی رہتی۔ میرے والد تو میری شادی پر بھی نہیں تھے، ان سے ملے تو مجھے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ جب سے انہوں نے دوسری شادی کی ہے مجھے بھی ایسے ہی بھول گئے ہیں، نہ ہی پھر انہوں نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی میں ان کے پیچھے گئی۔ یہ سن کر ثاقب خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، ثاقب میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد میری ساس سکینہ بیگم کا رویہ بہت اچھا ہو گیا۔ ایک دن ناشتے کی ٹیبل پر وہ مجھ سے پوچھنے لگی، تم لوگ ٹرپ پر کب جا رہے ہو؟ میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ ہم ابھی نہیں جا سکتے، مجھے اپنے آفس میں کچھ ضروری کام ہے، لیکن اب کل جا رہے ہیں، اسی لیے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ پھر میری ساس نے ہمارے ساتھ مل کر ہماری پیکنگ کروائی اور انہوں نے اپنے برے رویے کی مجھ سے معافی بھی مانگی۔ یہ ٹرپ ہمارے لیے بہت یادگار اور خوبصورت لمحات لے کر آیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔